یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جائے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ بھی کہا گیا۔ اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے، چوتھا، بتائیے قیامت کے بارے میں بتائیے کب ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یہ جو متفق علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے، اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ علامتیں بتائیے۔ یہ بڑی عظیم تھا، کیونکہ یہ تو تمام احادیث کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، پوری دنیا کو لپیٹے گا۔ نمبر 2، دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے، قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے۔ اس کی طرف بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو، ٹرپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا ہو۔ یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں۔ ان کے ڈیولپمنٹ سے پہلے تم ایک ایکڑ سے کتنی گندم لیتے تھے، آج کتنی لے رہے ہیں؟ کس بنا پر؟ جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہونا۔ ہاں تو ہمارا حق ہے، اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ لہذا صرف ان اداروں سے، ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج، اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل اگے گی وہ بیج نہیں لا سکتے، وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا، تو مرغا وہ جو ہے اس میں مرغا ہو یا مرغی ہو، اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہے تو انڈا، دیکھنے کو تو انڈا ہے، لیکن وہ بنڈا جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے۔ ایسے ہی وہ گندم کا بیج دیں گے، نظر آئے گی گندم، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل اگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکیں۔ یہ ہونا ہے، اللہ جانے، قدم اٹھ رہے ہیں ادھر۔ پھر یہ ہے کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا، زمین شق ہوگی، کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے ایک حیوان دابہ وہ ظاہر ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین کے پیٹ کو ایک حیوان کو برآمد کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ نمبر 4، طلوع الشمس من المغرب، یہ بھی خرق عادت۔ سورج تو طلوع ہوتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جس کے بارے میں آج میں نے گفتگو کی ہے تفصیل سے۔ یہ نزول ہونا ہے، یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص قطعی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد 2 کام ہوں گے۔ یہودیوں کا قلع قمع ختم، تمام یہود، اور نمبر 2 عیسائیت کا ختم ہو جانا۔ عیسائیت کی نفی کر دیں گے، بھائی تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہو، میں تم خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں، رسول ہوں۔ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بناؤ؟ نمبر 2 یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا؟ میں تو تم کو نکاح اجازت دے کر گیا تھا، یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا، اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاگو رہے گی۔ ہاؤ کم؟ تم نے کیسے؟ آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے، وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بعض جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ اثر ان کے ہاں ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج، اصل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی، یہود ویسے ختم ہو گئے، استیصال ہو گیا، جڑ کٹ گئی، اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں ضم ہو گئی۔ عیسائیت مذہب ختم، یہودی خود ختم۔ اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی، پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں ضم ہو جائے گا، پھر وہ 40 برس کا عہد حکومت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر، اب یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بحیرہ طبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑ کھا جائیں گے، اور یہ جس طرح کھا جائے، پانی پی جائے، ایک قطرہ نہیں رہے گا اس پر،
تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ سب مر جائے. یہ معجزے سے ہوگا. یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے ہوگی. ایک بیماری پیدا ہوگی، سب مر جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے، وہ ان سب کو کھا جائیں گے. جیسے ہمارے ہاں گدھ ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر دیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے، تو اس نوع انسانی کی بقا ممکن نہیں تھی. ان کے خاتمے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوگی. 45 برس وہ رہیں گے. اسی میں وہ کہلن بھی آ جائے گا، وہ فی المہد و کہلن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی. اور پھر ان کا انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، وہیں پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، وہیں پہ ان کو دفن کیا جائے. اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ نکلیں گے. تو یہ ہے حالات و واقعات. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.